بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم نثار غیاثی۔ ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے، ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو، ایک صوبے کے نمائندے کو اس کی پارٹی کے قائد کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک یا افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود ملنے نہیں دیا جا رہا، اور میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی میڈیا میں۔ یعنی یہ اگر ہم یہ کہیں کہ یک طرفہ ٹریفک چلائی جا رہی ہے ہم سب کی طرف سے، تو غلط نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب نے کتنی کوششیں کی ہیں اور وہ کیوں ناکام ہوئی ہیں، اور ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا، وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے پہلی کوشش 16 اکتوبر کو کی۔ 16 اکتوبر کو وہ جب پہلی مرتبہ گئے ان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کوشش 23 اکتوبر کو کی۔ حل برداری کے بعد وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ ان سے ملیں، ان کو پھر ملنے نہیں دیا گیا۔ 28 اکتوبر کو بھی ایک کوشش کی گئی، وہ پھر 28 اکتوبر کو اڈیالہ جیل کے پاس پہنچے، ان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان میں سے 2 یا 3 مرتبہ وہ عدالتی احکامات لے کے گئے ہیں۔ 6 نومبر کو انہوں نے 5ویں مرتبہ کوشش کی، اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، نہیں ملنے دیا گیا۔ 6ٹھی مرتبہ 13 نومبر کو گئے، پھر بھی نہیں ملنے دیا گیا، اور اب 2 روز پہلے یعنی گزشتہ روز 20 نومبر کو وہ ایک مرتبہ پھر گئے، انہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ اور حیرت اس بات پہ ہے کہ عدالتیں بھی اپنے ہی احکامات کی خلاف ورزی پر، پامالی پر خاموش ہیں۔ یعنی ایک جیل سپرنٹینڈنٹ یا ایک ایس پی یا ایک ڈی پی او اتنا طاقتور ہے کہ وہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو روکتا ہے، اس کو ملنے نہیں دیتا، اس کی گاڑی کو آگے جانی نہیں دیتا۔ تو مینڈیٹ کا اس سے بڑا میرے خیال میں مذاق اور کیا ہوگا، مینڈیٹ کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ جو بھی ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے، بلکہ اگر کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور خیبر پختونخوا کی تو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ سہیل آفریدی اس وقت صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے آئینی، قانونی، سیاسی، انسانی کہ وہ جائیں اپنے پارٹی کے اسیر قائد کے ساتھ ملیں، مگر ان کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس سلسلے میں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ خوف ہے کچھ لوگوں کو، وفاقی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، کہ سہیل آفریدی کے جاتے ہی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی احتجاج کی کال آ جائے گی، اور وہ ان کو کہہ دیں گے کہ بس آپ اسلام آباد کی طرف آ جاؤ۔ تو شاید یہ گھبراہٹ ہے، یہ خوف ہے، یہ دھرنے کا یا لانگ مارچ کا جو بھی ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ظاہر ہے ملاقات میں اور باتیں تو ہوں گی ہی، لیکن جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تحریک ہے وہ پوائنٹ سر فہرست ہوگا، وہ سب سے اوپر ہوگا، اس پہ بات ہوگی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں کوئی تاریخ طے ہو سکتی ہے، کوئی لائعمل بن سکتا ہے، کوئی احکامات وہاں سے جاری ہو سکتے ہیں، اور یہی خوف ہے حکمرانوں کو، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور ساتھ میں وفاقی حکومت کو، پنجاب حکومت کو، کہ کہیں یہ تاریخ کا اعلان نہ ہو جائے تو پھر یہ ملک بھر میں جب یہ قافلے روانہ ہوں گے، جو احتجاج ہوگا اس کو کون روکے گا، یہ ایک خوف ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ لیکن جو بھی وجہ ہو، وجہ چاہے جو بھی ہو، ہمارے خیال میں سیاسی حلقوں کے مطابق یہ ملاقاتیں نہ کرنے دینا یہ غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر سیاسی رویہ ہے، اور ایسے رویے آگے چل کر ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، غلط طریقے سے تھے، ٹھیک طریقے سے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن ان کی ملاقاتوں پہ کبھی پابندی عائد نہیں ہوئی، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی کیوں ہے؟ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود ملاقاتیں نہیں ہو رہیں، اور جس طرح ہم نے کہا کہ حیرت ہے کہ عدالتیں بھی پھر توہین عدالت کا قانون کیوں لاگو نہیں کرتی، اور میڈیا پہ کیوں خاموشی ہے۔ یہ تو ظاہر ایک بڑی ناانصافی ہے۔ اس میں ون وے ٹریفک جب ہم چلائیں گے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیخ مجیب الرحمن کے کیس میں بھی ہم نے ون وے ٹریفک چلایا تھا۔ جب وہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا، یہاں کی سیاسی جماعتیں سجدہ شکر بجا رہی تھی کہ جی مشرقی پاکستان بچا لیا گیا، لیکن پھر جو نتیجہ سامنے آیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو خدا را ایک اور سانحہ مشرقی پاکستان کی طرف ماحول کو لے جانے کی کوشش مت کریں،
اور یہ ملاقاتوں میں کیا ہوگا، ملاقات ہونے دیں۔ اگر آپ کی حکومت پاپولر ہے، اگر آپ کی طاقت ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر ملاقات کرنے دیں۔ لیکن اس وقت صورتحال ہے کہ ملاقات نہ ہونے دینے سے ماحول کشیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ صورتحال خراب ہوتی جائے گی۔ اور اس سے بڑا سوال ہے کہ آیا سہیل آفریدی صاحب میں یہ دم خم ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے سکیں گے؟ کیا وہ اسلام آباد پہنچ سکیں گے؟ کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ چونکہ جذباتی ہیں، نوجوان ہیں، ایک چیلنج کے طور پر آئے ہوئے ہیں اور ان کو شاید یہی ٹاسک سونپا جائے، تو اس لیے شاید کچھ حلقوں کو گھبراہٹ ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہوگا، لیکن بہرحال ملاقات سے روکنا، 7ویں مرتبہ بھی روکنا، یہ بہرحال قرین انصاف نہیں ہے۔ خدا حافظ۔